बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे ही पंडोरा बॉक्स खुला है, ये नहीं मेरा मतलब है कि पंडोरा लीक्स आई हैं उसके बाद से इमरान खान की हुकूमत के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भाजी हुण भी आओ ना, ज़रा हुण सैल बनाने की लोड़ है, हुण ज़रा करो इंक्वायरी, अपने बंदे हटाओ। बात ठीक है उनकी, लेकिन वो अपनी जगह पे चीज़ें जो चल रही हैं, मगर यहाँ पर जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके दरमियान आपस में इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो परवेज़ लाई हैं, चौधरी परवेज़ लाई साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली, उनके ख़िलाफ़ जो लोग पीटी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनका ज़िक्र कई बार परवेज़ लाई साहब ने किया है कि हमारे ही लोग हमारे ख़िलाफ़ थे, वो मुतहरक हो गए हैं कि परवेज़ लाई ने ऐसे मौके का फ़ायदा उठा के उनके ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद लाई जाए और उनको हटा दिया जाए यहाँ से, और उसके लिए उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। अच्छा, अब ये सारी बात क्या है, और इसके साथ साथ जो फैज़ुल हसन चौहान साहब हैं, वो बेचारे की रोना रोंदे फिरते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको आगाह करता हूँ। अच्छा, पहले परवेज़ लाई साहब की बात कर लेते हैं। देखिए, परवेज़ लाई साहब जो हैं वो एक बड़े ही सियाने और ज़ीरक किस्म के सियासतदान हैं। उन्हें इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत का न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पर कहाँ से सारे लोग पावर लेकर तो सियासत करते फिर रहे हैं और असल पावर का मरकज़ क्या है। लिहाजा उन्होंने उस पासे कभी नहीं बिगाड़ी, बाकी जिधर मर्जी बिगाड़ लें उधर कभी नहीं बिगाड़ी। लेकिन अब मसला ये है कि सियासत के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परवेज़ लाई साहब के ऊपर पहले भी बुरे वक्त आए, जब ज़ाहिर है नून लीग पंजाब में हुक्मरान थी तो परवेज़ लाई के ऊपर बुरा वक्त था, वो कोई अच्छा वक्त तो नहीं था। मोहन सलाई गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, बड़े मसाइल बने उनके ऊपर। लेकिन अब जब से इस दौर के अंदर वो हुकूमत में हैं, इसके बावजूद परवेज़ लाई साहब का जड़ा ना रांझा राजी नहीं, वो इमरान खान की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है और इमरान खान की अपने साथ रिलेशनशिप से भी मुतमईन नहीं है। इसी तरह इमरान खान की जो साइड है, प्राइम मिनिस्टर की साइड, वो भी उनसे मुतमईन नहीं है और वो भी, यानी ये कह लें कि एक सियासी मजबूरी के तौर पर एक दूसरे को वो कर रहे हैं। अब जो लोग उनके ख़िलाफ़ सरगर्म हैं और उनके पास ये मौका आ गया है कि वो खान साहब को दिकान पर रहने के, खान साहब इनके ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद लाई जाए, इसलिए कि मोहन सलाई जो है उसने डिक्लेयर कुछ नहीं किया हुआ। ये परवेज़ लाई साहब जो है ना, ये कहते हैं कि भी साढ़े खिलाफ इन्होंने नजायज़ चीज़ां पाइयां ने, बिल्कुल जायज़ चीज़ें हैं इनके ख़िलाफ़। इन्होंने हमें अपने आप को बचाने के लिए एक अदे वज़ीर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो क्यों ना मोहन सलाई की कुर्बानी दी जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि परवेज़ लाई साहब को स्पीकरशिप से हटाया जाए और उसका तरीक़ेकार जो है वो ज़ाहिर है कि अदम एतमाद आएगी। लेकिन स्पीकरशिप से हटाना क्यों ज़रूरी है? कार्रवाई तो मोहन के खिलाफ होनी है, परवेज़ लाई ने क्यों हटाना है? वो इसलिए हटाना है क्योंकि आपको याद होगा कि इस्तेहकाक बिल एक पास हुआ था, परवेज़ लाई साहब ने किया था, ये कोई 2-3 माह पहले हुआ बिल पास हो। उस बिल के पास होने के बाद परवेज़ लाई साहब डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब है। कोई ब्यूरोक्रेट, पंजाब का कोई ब्यूरोक्रेट अगर इनको जवाब नहीं देता, इनके काम नहीं करता, और तो परवेज़ लाई साहब यानी रुकने पंजाब असम्बली किसी के को बारे में कह दे कि जनाब फलाने दिल में गया तो मेरा इस्तेहकाक मजरू होया, उन्हें मन चाह सही नहीं पूछी, तो वो कमेटी के पास चला जाएगा। कमेटी जो है वो जनाब उसको सज़ा दे सकती है, उस ब्यूरोक्रेट को, पुलिस वाले को, कोई भी शख्सियत हो, सरकारी मुलाजम, उसको सज़ा दे सकती है। और उसकी सुनवाई किसके पास होनी है? वो 15 दिन में कहाँ अपील कर सकता है? सिर्फ परवेज़ लाई के पास। उस कानून के तहत वो किसी अदालत में नहीं जा सकता, वो सिर्फ परवेज़ लाई के पास जाएगा क्योंकि स्पीकर वो हैं। लिहाजा इस तरह सारी ताकत किसके पास आ गई? परवेज़ लाई के पास। तो अब वो कहते हैं कि परवेज़ लाई को हटाना ज़रूरी है ताकि वो नीचे जो लोग हैं उनको रोकना, यानी वो उनके ऊपर असरअंदाज ना हो सकें अपने बेटे के हवाले से जो तहकीकात होंगी उसके ऊपर, तो इनको हटा दीजिए। मौके लभ जाते ना जो साशी नासर होते हैं कि जनाब इनू तो नप लो ना इत्थे। अच्छा, परवेज़ लाई के ताल्लुकात बहुत सारे लोगों से ख़राब हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नर पंजाब के साथ ताल्लुकात इस कदर ख़राब हैं कि मैंने आपको बताया, एक TV चैनल की सालगिरह की तकरीब थी, वहाँ पर परवेज़ लाई साहब ने भी जाना था और गवर्नर ने भी जाना था, और दोनों ने बारी बारी पूछा कि इतने होर कौन आ रहे हैं? दसिया गया जी, गवर्नर साहब ने पूछा, बताया गया परवेज़ लाई साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा फिर वो आ रहे हैं तो मैं नहीं आना। उन्होंने कहा नहीं सर मेहरबानी करो, तुसी इधरों दी आवांगे तो वो परले पासे हो जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ टाइम पहले उन्हों का बाद 'ਚ।
اس طرح کر کے دونوں کو راضی کیا گیا تھا۔ اسی طرح عثمان بزدار صاحب نے تو پریز لائی کا نام سنا تو انہوں نے کہا یار میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میں نہیں آنا۔ یہ حالات جو ہیں ان کے بنے اس استحقاق بل کے بعد کہ یہ ٹاکنگ ٹرمز ان کے آپس میں ختم ہو گئے۔ درمیان میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں دنیا داری کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا لیتے رہے ہیں، اور لیکن گورنر پنجاب کے ساتھ تو پھر بھی ان کی نہیں بنی۔ ہاں عثمان بزدار کے ساتھ کسی حد تک ان کے معاملات بہتر ہوئے تھے، لیکن اب پھر وہ خراب ہیں، کیونکہ پرویز لائی صاحب کے جو بڑے اہم آدمی ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، وہ عمران خان کو یہ اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے اندر کہہ گئے تھے کہ خان صاحب ایس کارکردگی نال تے عوام وچ ووٹ لین نہیں جا سکتے اسی، جو کارکردگی ہے، نہ آپ سوئی گیس دے رہے ہیں، نہ آپ بجلی دے رہے ہیں، قیمتیں ہر چیز کی آسمان پہ چلے گی، ہم کس طرح سے جائیں گے، کس منہ نال جاواں گے۔ اور پنجاب کی انہوں نے بہت زیادہ رولا پایا کہ جناب یہاں پہ لا لیسنس ہے، یہاں پہ پٹواری رشوت لے رہے ہیں، اتوں تو لے کے تھلے دیگر ہر بندہ رشوت کھائی جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوئی جس پر ظاہر ہے کہ وہ اب اگر وہ بات کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ جناب پرویز لائی دے کہنے سے کر رہے ہیں، لہذا عثمان بزدار صاحب جو ہے نا وہ اس بات کو مائنڈ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اب لوگوں کو مل گیا موقع، اور موقع ملا ہے تو پھر لوگ اپنے کام پا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب پر ہے کہ عمران خان صاحب اس بات کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور کتنا سیریس نہیں لیتے، کیونکہ ان کو اپنے آپ کو بچانا تو ہے، تو وہ سیاسی شہید بننے کا کوئی نہ کوئی موقع تو بنائیں گے کہ کسی طریقے نہ میں سیاسی شہید بنا، تاکہ جو ہے نا وہ یعنی یہ خان صاحب کو اصل میں جو کہا جا رہا ہے میرے ذرائع نے جو مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ جناب دیکھیں اس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکیں گے خان صاحب کہ ہم نے تو اپنی جو ہے نا کارروائی وہ ڈالی ہے کہ جناب ہم کسی صورت بھی کرپشن کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ہم نے کارروائی کی ہے۔ اب اتحادی ناراض ہوں گے تو سیکھ کریے، حکومت نہیں رہی نہ رہے، نئے الیکشن کرا لیے، ہم پھر ہیرو بن جائیں گے۔ یہ دانہ پھینکا جا رہا ہے، خان صاحب اس دانے میں آتے ہی نہیں آتے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو حالات ہیں اس وقت وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جناب پرویز لائی دا کنڈا کسی طرح کٹتا جاوے۔ اب پرویز لائی صاحب ظاہر ہے بچے تو نہیں ہیں، وہ بھی کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیلے ہوئے، وہ بھی کتے نہ کتے بیٹھے ہونے ہیں کتے نہ کتے کنڈا پا کے کہ جناب ساڑھے بھی کو مچھلی وڈی پھاس جائے۔ تو ابھی نئی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں دیکھیں گے۔ بہر اینی ویز پوسٹنگ ٹرانسفر والی گل ایویں نکل جاندی نا منہوں۔ اچھا وہ اب پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں کوئی نہ کوئی ان کا توڑ ضرور کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ بالکل آرام سے بیٹھنے والے یا اب مکمل اعتماد کرنے والی شخصیت نہیں ہے، اور سیاست میں کسی پر مکمل اعتماد کیا بھی نہیں جانا چاہیے، لوگ کی کر دے بھی کوئی نہیں۔ جو مکمل اعتماد کرتا ہے پھر وہ بیچارہ پھٹے ہی لگتا ہے، یعنی وہ بیچارہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں بھی اب دیکھیں جو باتیں خان صاحب تک پہنچائی جا رہی ہیں، اس میں ایک چیز جو مجھے بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ بارشیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں لاہور کے اندر بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو پنجاب اسمبلی نہیں بنی ہے اور پرویز لائی صاحب نے بنوائی ہے، 5.5 ارب روپے اس کے اوپر لگا ہے، وہ جو اپوزیشن لابی والی جگہ ہے وہ ساری ڈوب گئی، وہ پانی نہ بھر گئی، ہر شے وہ ڈوب گئی۔ پھر پتہ چلا کہ جناب تھے وہاں اس سائڈ پہ تو نکاسی آپ کا سلسلہ ہی کیوں نہیں رکھا تھا کہ جب بارش آ جائے تو ادھروں پانی نکلنا کہڑے پاسے ہو، لہٰذا پھر وہ موٹریں لگا کے پانی نکالا گیا اور اس کو بیٹھنے کے قابل بنایا گیا، لیکن حالات وہاں پہ خراب ہیں۔ آپ یقین کریں ابھی کل کی بات ہے، میں پنجاب اسمبلی میں گیا ہوں، ایک کوئی دوست آئے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں پر ہیں، سندھ سے کچھ آئے ہوئے تھے پارلیمنٹیرین، وہ وزٹ کر رہے تھے، تو وہاں پر میں گیا ہوں، اور جو نئی اسمبلی ہے اس کی لفٹ جب اوپر جانے کے لیے میں نے اس کو دروازہ بند ہوا تو دروازہ انج کر کے وجہ جی میں نے دوبارہ کھلنا نہیں، اس طرح ٹھا کر کے وہ لفٹ آپریٹر سے میں نے کہا یار ہے کہ یہ تے ہوں نویاں مطلب اسمبلی بنی ہے تو نویاں لفٹاں، انہوں نے کہا جی اسمبلی نویں بنی جے، لفٹاں 2007 دیاں خریدیاں نے سی، وہی لائیاں سی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس بلڈنگ کے اوپر 5.5 ارب روپیہ لگا ہے اس میں لفٹاں پرانیاں لاتی ہیں، یار لفٹاں بھی نویاں لے لیندے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو پھر لوگ کیس بنانا شروع کرتے ہیں نا، تو پھر اس طرح کیس بنتا چلا جاتا ہے، فائل دا منہ پر جاندے نے پھاڑ کے ٹھڈ، تو وہ یہ کیس بنا کر جو اس طرح کی باتیں جو ہیں مخالفین پرویز لائی کے وہ کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں حقیقت پر بھی مبنی ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز لائن کو تو اسی طرح سپیکرشپ تو ہٹا دو۔ اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اگر یہ موو ہوئی تو یہ عمران خان صاحب کی ایک مطلب ویسے تو سیاست بڑی ساری انہوں نے بیوقوفیاں کی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ سپیکر پرویز لائی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو ایوان میں موجود دونوں سائڈز یعنی آئیز اور نوز اپوزیشن اور حکومت دونوں سائڈز پر کہ ارکان اسمبلی کے درمیان یکساں پاپولر ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی رکن اسمبلی کو جس نے جا کے ان سے کہا نا کہ چوہدری صاحب میرا فلانا ذاتی کام میں تو نہیں ہو رہا تو چوہدری صاحب نے پین لے کے کام کیتا، ان کا کام کر کے بھیجتے چوہدری صاحب، لہٰذا وہ ان کے خلاف اگر وہ موو لے کر آئیں گے تو کامیابی کے امکانات اس لیے کم ہیں کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے نون لیگ وہ پرویز لائی دے مگر کھلوئیے آگے کہ نہیں اسی طرح نہیں بدلن دینا، یہی ہوئے گا ساڈا وزیر اعلیٰ، چونکہ اس میں وزیر اعلیٰ کہتا ہوں اسپیکر ہوگا، کیونکہ اس میں جب ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ جو اسپیکرشپ کے لیے ہوتی ہے تو اس میں وہ باقاعدہ طور پر خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے، اس میں اوپن بیلٹنگ نہیں ہوتی، خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں تو پھر ظاہر ہے پرویز لائی صاحب جب پہلے بھی اسپیکر بنے تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب تو 12 ووٹ واضح لیتے سر انہوں نے، لہذا اس بار بھی جو ہے نا حالات وہ اس طرف جا سکتے ہیں، مگر پرویز لائی کے مخالفین جو ہیں مکمل طور پہ سرگرم ہیں، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں بات، اب آگے پتہ نہیں وہ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے، سازش پوری کر رہے ہیں۔ اچھا جی اب آتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، وہ بیچارہ دکھڑے روئی جا رہے ہیں، ان کو بوا نہیں لب رہا جتنا لپٹ لپٹ کے اور روے۔ گورنر ہاؤس میں ایک میچ موچ وہ کھیل رہے تھے، وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ جناب تسی تے پائے نو مور فارغ ہو گئے، ایک دن پہلے ویسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فیاض الحسن چوہان فارغ ہو گیا، اگلے دن ان کو پتہ چلا کیونکہ نوٹیفیکیشن اگلے دن جاری ہوا تھا، تو اگلے دن ان کو پتہ چلا، تو اب وہ آج بھی وہ شکوہ کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ کہ یار دیکھیں یہ ویسے فیاض عثمان بزدار جو ہے نا انہوں پتہ نہیں سچا پیار کدوں ملنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یار، اگر آپ نے ہٹانا بھی تھا تو مجھے بلا لیتے، بلا کے اعتماد میں لیتے کہ یار تو یہ غلطی کر رہے ہیں لہذا میں تمہیں ہٹا رہے ہیں تو ہٹا دیں، انہوں نے اختیار سے، یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں پیچھے سے مجھے آؤٹ کر دیا پکڑ کے، سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تیسری بار ان کو ہٹایا گیا جناب وزارت اطلاعات سے یا ترجمانی سے، اور اس سے پہلے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو بھی جن وجوہات کی بنا پہ ہٹایا گیا تھا ان کو بھی اسی وجہ کی بنا پہ ہٹایا گیا ہے، اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ اپنی گلاں کری جاندے نے، عثمان بزدار کی تعریف نہیں کرتے، خود ایک کام دستے کوئی نہیں۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ وہ آن ریکارڈ تو نہیں کرتے یہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی اور وہ جو ہیں اپنا فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی، لیکن وچوں وچ کہندے نے پائے نے کم ہے کہڑے جڑے تو دسیے تسی کردے ہی کچھ نہیں تو دسیے کی، اسی تو پھر بھی تہاڈیاں بھی ہوا چ بنی جانے ہیں، لیکن اب میڈیا نہیں چلاتا تو ہم کیا کریں؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب اپنی کارکردگی جو کوئی بھی ہے اس کو پراپر پروجیکٹ نہیں کروا پا رہے، اور اپنی فوٹو اپنی تصویر اپنی تعریف وہ چاہتے ہیں، لیکن جب فیاض الحسن چوہان بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں مریم نواز کے خلاف، مریم نواز کے خلاف بولیں گے تو پھر آپ کی ٹکر بھی چلیں گے، پھٹے بھی وجن گے، تو تڑا تڑ جڑا نا تڑا نام ہی آئے گا۔ اب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ مریم کے خلاف نہیں بولتے، وہ نون لیگ کے خلاف نہیں بولتے، وہ پرویز لائی کے خلاف نہیں بولتے، وہ کسی سیاسی مخالف کے خلاف نہیں بولتے۔ آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ عثمان بزدار نے مائک کے اوپر آ کے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ جناب نواز شریف چور ہے، زرداری ڈاکو ہے، مریم جو ہے وہ ڈاکو رانی، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ یہ باتیں کون کرتے ہیں؟ پی ٹی کا مزاج اس طرح کا۔ عثمان بزدار اس حوالے سے مس فٹ ہیں، لہذا انہوں نے بیچاری روٹین دی پریس ریلیز آندی ہے جڑی جان گئی 3 کالم چھپ جاندی، اللہ اللہ خیر ہی چلا، جتنا کہ وہ کام کر رہے ہیں اس اعتبار سے وہ چھپ بھی رہے ہیں، ان کو ٹی وی بھی چلا رہے ہیں، لیکن ان کی تسلی نہیں ہے، اور انہیں غصہ اس بات کا ہے کہ فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اوان مجھے انہوں نے چلنے نہیں دیا۔ اب اعظم خان صاحب جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی پرچی کے اوپر یہ حسان خاور صاحب آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حسان خاور صاحب ان کی امیدوں پر پورا اتر پاتے ہیں یا نہیں، یا انہیں بھی چھٹی ہو جائے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن پرویز لائی صاحب کو بڑا اب تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ مخالفین بہت زیادہ سرگرم ہو چکے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔